بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ نامزد کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف شام میں معاذ کھڑا ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ حج کے ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں، انہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر صرف کے مقام پر ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس خبر کو سنتے ہی فرمایا کہ مفسدین نے وہ خون بہایا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا، مفسدین نے اس مقدس شہر کی حرمت کو داغدار کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عامہ جگہ تھا۔ انہوں نے اس مہینے میں خون ریزی کی جس میں خون بہانا منع تھا، اور انہوں نے وہ مال لوٹا جس کا لینا ان کے لیے کسی طور پر جائز نہ تھا۔ اس خبر کے بعد آپ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ واپس پہنچی تو لوگ آپ رضی اللہ عنہا کی سواری کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے لوگوں کے اس مجمع عام سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ ناحق شہید کر دیے گئے اور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لوں گی، اس لیے تم لوگ بھی اپنے خلیفہ کا خون رائیگاں نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی حرمت قائم رکھو۔ اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ کی انگلی باغیوں کے تمام عالم سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عامر حضرمی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باتوں کو سنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ سب سے پہلے میں لینے والا ہوں۔ اس دوران حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن العاص اور حضرت ولید بن عقبہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کے حالات بیان کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کو بھی اپنے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے والوں کی ایک زبردست جماعت مکہ مکرمہ میں تیار ہو گئی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان حضرات سے مشورہ کیا۔ کچھ نے ملک شام جانے کا مشورہ دیا، لیکن ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان باغیوں کو روکنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں بصرہ کی جانب جانا چاہیے کیونکہ بصرہ کے لوگ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے حامی ہیں اور وہاں میرے مراسم گہرے ہیں۔ جب بصرہ پر ہماری گرفت مضبوط ہوگی تو پھر اہل بصرہ بھی ہمارے ساتھ مل کر قصاص کا مطالبہ کریں گے، اور اس طرح ہم بہتر طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ سمیت تمام حاضرین نے اس مشورہ کو پسند کیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بصرہ روانہ ہو رہے ہیں، اور جو لوگ کسی بھی طرح اسلام کے ہمدرد ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے حق میں ہیں وہ ہمارے ساتھ بصرہ روانہ ہوں۔ جس شخص کے پاس سواری نہ ہوگی اسے سواری فراہم کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ سے بصرہ کی جانب سفر شروع ہوا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس لشکر کی تعداد قریباً 1,500 تھی۔ بصرہ پر اس وقت حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ واپس چلے جائیں، مگر تمام کوششیں رائیگاں گئی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی ان کوششوں کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک آپ رضی اللہ عنہ کے موقف کو درست تسلیم کرتا تھا، جبکہ دوسرا حضرت عثمان بن حنیف کے موقف کو درست تسلیم کرنے لگا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو مقابلہ کر کے راہ فرار پر مجبور کرنا چاہا، مگر اس میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو شکست ہوئی اور وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اس لڑائی کے بعد بصرہ پر آپ رضی اللہ عنہ کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بصرہ پر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے قبضہ کی خبر ملی تو انہوں نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پیغام ملنے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔
اور کہا جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا موقف کوفہ والوں کا موقف تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے، کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ناحق شہید کیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ واپس پہنچے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے موقف سے آگاہ کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے وفد کی ناکامی کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنہ کی پیشن گوئی کی تھی وہ آ چکا، اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشینی اختیار کر لو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر سونے والا بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ مل گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور سوائے اصلاح کے ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور امیر المومنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ رضی اللہ عنہ نے درست فرمایا، مگر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون و مال حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے، اس لیے اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امام حسن کے آنے سے ان کی جانب رغبت ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر ذیل کی تقریر کی، اے لوگو، ہماری دعوت کو قبول فرماؤ اور ہماری اطاعت کرو۔ اس وقت جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس میں ہماری مدد کرو۔ امیر المؤمنین کا فرمانا ہے کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری حمایت کرو اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق وصول کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر اہل کوفہ کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ چنانچہ صبح سویرے قریباً 9,500 لوگوں کی ایک جماعت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ذی وقار پہنچی، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنے لشکر کے ہمراہ قیام پذیر تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گو کے بصرہ پر قابض ہو چکی تھی، مگر اہل بصرہ 3 واضح گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان میں ایک گروپ غیر جانبدار تھا، دوسرا گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا حامی تھا، جبکہ تیسرا گروپ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ گروپ جو غیر جانبدار تھا، اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی ہی 2 گروہوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو اس نے مصلحت کی کوششیں شروع کر دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کو بصرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا تاکہ گفت و شنید سے معاملہ کو طے کیا جا سکے۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رضی اللہ عنہا کا موقف سنا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے لیے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے
قصاص لیا جائے، لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں، اور آپ نے بصرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا جبکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل نہیں تھے۔ اس طرح کی کاروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کی بجائے اختلاف بڑھائیں گی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ نے کہا، عرض کیا آپ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں، آپ رضی اللہ عنہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں، مصلحت سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس مشورہ کو پسند کیا اور حضرت کاکا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ عنہ کو اس پر آمادہ کرو۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی مصلحتی کوشش کامیاب ہوئی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ابن سبا نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لشکر پر شب خون مارے۔ ابن سبا کے لشکر نے رات کی تاریکی میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔